قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور بے پناہ فضل خاص ہے اس کا کہ جس کی توفیق خاص سے اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک مرتبہ پھر اس ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی بابرکت سعادتوں سے نوازا۔ جیسا کہ مقصود کائنات فقط حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات ہے۔ کائنات بنانے کا مقصد حضور کی ذات ہے۔ کوئی نبی حضرت آدم سلام اللہ علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی مقصود کائنات نہیں ہے۔ وجہ تخلیق اور سبب تخلیق فقط مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات۔ اللہ رب العزت خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اپنی پیاری کلام الہی میں دو عوالم کا ذکر کرتے ہیں مالک لم یزل۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دو عوالم کی تخلیق کی، ایک عالم اصغر اور ایک عالم اکبر۔ عالم اصغر سے مراد انسان ہے، جو دل، گردے اور یہ جو ہمارے جسم ہے، جتنے اعضاء ہیں، ساروں کا مجموعہ اور مرکب ہے، یہ ہے عالم اصغر۔ یہ پورا ایک جسم عالم اصغر ہے، اور یہ دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، ایک روح اور ایک یہ ظاہر جسم۔ ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اور حقیقت باطن ہے۔ اگر ظاہر موجود ہو باطن نہ ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ فلاں مر گیا، مٹی ہو گئی۔ اب ایک بندہ ہمارے سامنے ٹھیک ٹھاک پڑا ہے، آنکھیں سلامت ہیں، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، جسم سارا سلامت ہے، اور ہے بالکل ٹھیک، کوئی زخمی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن اس کا باطن اس میں موجود نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا، مردہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو باطن تھا وہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم سے نکال دیا، وہ ہے روح۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ہم نے جسم بنانے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی اپنا امر۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اسی طرح ایک عالم اکبر ہے، وہ ہے ساری کائنات، اور یہ بھی دو چیزوں کا ہی مجموعہ اور مرکب ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر یہ سارے پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ آسمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ جتنی قدرت کی نشانیاں ہیں کائنات میں ساری اس کی ظاہر ہے، عالم اکبر کی۔ اور اس کا بھی ایک باطن تو ہے نا، کہ جس کی موجودگی کے سبب یہ ساری حرکت میں کر رہی ہیں، یہ سورج، یہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے،
یہ چاند کا روز آنا، غائب ہو جانا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، یہ سارے معاملات جو کائنات میں چل رہے ہیں اس کے باطن کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اگر انسان میں باطن نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کا باطن اس میں موجود نہ ہو، کائنات کی روح اس میں موجود نہ ہو تو کائنات ساری رک جائے، جامد ہو جائے، کوئی چیز حرکت نہ کر پائے۔ اگر رات ہے تو اس میں سے وہ روح نکل گئی تو رات ہی رہے گی، دن نہیں ہوگا کبھی۔ اگر دن ہوا تو اس میں سے روح نکل گئی تو وہ دن ہی رہے گا، رات کبھی نہیں ہوگی۔ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو روح نکل گئی تو وہ کبھی متحرک نہیں ہوگا، حرکت نہیں کرے گا۔ تو اس کی روح کون سی شے ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات کی روح میں نے اپنے کملی والے کو بنا دیا، مصطفیٰ کو میں نے کائنات کی روح بنا دیا۔ اور اس کی دلیل فرمایا دیکھو معراج کی شب میں نے اس کائنات میں سے کملی والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ کنڈی ہلتی تھی، ہلتی رہ گئی، رات تھی، دن ہو ہی نہیں رہا تھا، کائنات کی ہر ایک شے جامد ہو گئی۔ جب تک مصطفیٰ میرے پاس رہے رات کا اندھیرا چھایا رہا، دن نہیں آیا، وقت کی گھڑیاں رک گئیں، لمحات رک گئے، اور یہ کائنات کی روح میرے پاس تھی۔ فرمایا پھر میں نے اس کملی والے کو، مصطفیٰ کو پھر کائنات میں بھیج دیا تو یہ سارا نظام پھر چلنے لگ پڑا۔ اور اسی طرح قیامت کے روز حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نہ مجھے اپنی قبر مبارک میں سے اٹھائے گا، حدیث پاک، اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ وہ اللہ رب العزت کملی والے کو سب سے پہلے کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ اگلا جہان کی روح جو ہے وہ بھی کملی والے ہیں نا۔ عالم اکبر کی روح تو ہے ہی کملی والے، خواہ یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو۔ اس جہاں کو زندہ کرنے کے لیے، معاشر کا میدان لگانے کے لیے، جنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور اس سارے نظام کو پھر برحال کرنے کے لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے کملی والے کو اس جہاں میں زندہ فرمائے، کھڑا فرمائے گا، اور وہ جہاں پھر چل پڑے گا۔ اس جہاں کی نبض چلے گی اگر کملی والے ہوں گے، اور اس جہاں کی نبض چل رہی ہے اگر کملی والے یہاں موجود ہیں۔ کملی والے نہ ہو، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور ہیں، وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کوئی شے تھی ہی نہیں، آدم بھی نہ تھا جب وہ نہ تھے، وہ آئے سب سے پہلے، اور پھر میں نے آدم کی بھی تخلیق کر دی۔ اور قرآن حکیم میں جہاں بھی فرمایا نا، حضور نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، نور بنا کر بھیج دیا، نور تمہارے پاس بھیج دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، جہاں بھی فرمایا میں نے ان کو بھیج دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو پیدا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کملی والے کی تخلیق تو بہت پہلے کی بات ہے، یہاں آنا حضور کی ابتدا نہیں، اور یہاں سے ظاہری طور پر وصال فرما جانا یہ حضور کی انتہا نہیں۔ آئے پہلے تھے اور ابھی موجود ہیں، اگر وہ نہ آتے ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا تپشامادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش میں بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اگر علامہ اقبال کہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتے، یہ دریاؤں کی موجیں
سمندروں کی طغیانیاں، یہ کائنات کا چلنا پھرنا، پھر شے ہوتی ہی کچھ نہیں۔ ہاں وہ آ گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب ہر شے کی میں نے تخلیق کر دی۔ اور پھر تخلیق کیوں؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری تخلیق تب کی تم میری عبادت کرو۔ اور عبادت ہے کیا شے؟ ہمیں کیا پتا کہ عبادت کیا شے ہے؟ ہمیں پتا تھا کہ یہ نماز ہے، ہمیں پتا تھا یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی اور موت کی تخلیق تب کی کہ تاکہ میں آزمات سکوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا خبر تھی کہ اچھے عمل ہیں کون سے؟ فرمایا ہاں اب سن، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں معلوم نہیں کہ اچھے عمل کون سے ہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ عبادات کون سی ہیں، تمہیں بھیجا ہے اچھے عمل کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو بھیجا ہے وہ عمل کرتے جائیں تاکہ عمل اچھے بنتے جائیں۔ تم نماز پڑھو گے تو نمازی بنو گے، مصطفیٰ نے نماز پڑھی تو نماز بنی خود۔ تم حج کرو گے تو حاجی بنو گے، مصطفیٰ نے حج کیا تو حج بن گیا۔ تم نیکی کرو گے تو پرہیزگار بنو گے، مصطفیٰ نے عمل کیا تو وہ خود نیکی بنی۔ اور جب بھیج دیا پھر فرمایا قل بفضل اللہ، محبوب اب بھی آپ ان سے کہہ دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی عنایت ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے، پھر کیا کرو؟ فرمایا خاموش نہ بہو، فبذالک فلیفرحوا، پھر تم جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہے کہاں یہ جلسے جلوس، یہ خوشیاں، یہ لائٹنگ، یہ جھنڈیاں، یہ ہر شے لکھی ہوئی کہاں ہے؟ ارے قرآن کھولو نہ، اٹھو تو پتہ چلے کہ ہر شے کہاں لکھی ہوئی ہے۔ ہر شے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جس کو تم نے بند کر کے نہ اوپر رکھ دیا، نئے لباس میں لپیٹ کر، نئے کپڑوں میں لپیٹ کر بس رکھ دیا برکت کے لیے۔ وہ یاد اس وقت آتی ہے جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو، اس کو کھولو تو پتہ چلے خدا فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب میری نعمت تم میں آ جائے تو پھر خاموش نہ بیٹھو، پھر اس کی تعدیث کرو، پھر جلسے نکالو، پھر سب اکٹھے ہو کے اجتماع کر کے پھر میری نعمت کا شکر بجا لو، اور پھر جلسے نکالو۔ جی صحابہ نے یہ کام کیا تھا، یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں اور وہ صحابہ نے نکالے تھے؟ ارے صحابہ تو خود حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے، اپنا جشن منایا کرتے تھے، اور اس خوشی میں خود روزہ رکھا کرتے تھے، اور بکرے خود ذبح اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کر کے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ جی یہ عید کہاں سے آ گئی؟ فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا، جب عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں آیا وہ دن عید کا دن ہے، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا وہ بھی دن عید کا دن ہے۔ تو جب مصطفیٰ آئے تو وہ دن عید کا نہیں ہے، عیسیٰ کی آنے کا سبب ہی خود مصطفیٰ بنے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے اگر دیکھنے کی تکنے کی چاہت رکھتے ہیں، توجہ میری جانب، مجھے تکنے کی خواہش رکھتے ہیں، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، لازمی بات ہے ذہن میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے کہ یہ قدرت کو کبھی میں دیکھ لیتا، یہ جلوہ کبھی میں تک لیتا۔ لوگ لیلۃ القدر کی راتیں ساری عبادات میں گزارتے ہیں کہ قدرت کا نور میں تک لوں، مجھے نصیب ہو جائے کہ وہ قدرت کیسی ہے، وہ نور کیسا ہے۔ فرمایا اگر مجھے تکنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ اگر مجھے تکنا چاہتے ہو تو مدینے کو تک لو، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا حسن دیکھ لو، مصطفیٰ کا حسن دیکھ لو گے تمہاری طلب سب ختم ہو جائے گی، تمہارا جو اصرار ہے، جو آرزو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور خود کملی والے نے صحابہ سے پوچھا کہ موسیٰ کی قوم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اللہ کو دکھا، اللہ کو ہمیں دکھا، اللہ کو ہمیں دکھا، تو کیا تم بھی ڈیمانڈ کرو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا
اب ڈیمانڈ کی حاجت رہی ہی نہیں، بس ساری حاجتیں پوری ہو گئیں، بس ایک آپ کے در پہ آ گئے، آپ کے در پہ آ گئے تو حاجتیں رہی ہی نہیں، حاجتیں سب کی سب پوری ہو گئیں، اور آپ نے اتنا نواز دیا۔ یہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے نا، آپ بھی گھروں میں لگائیں، مصطفیٰ کا جشن منائیں، عید منائیں۔ سب سے بڑی عید یہ عید میلاد النبی ہے۔ ارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملی ہی تب ہے اگر مصطفیٰ آئے ہیں جہاں میں۔ مصطفیٰ نہ آتے تو نہ عید الفطر تھی، نہ عید الاضحیٰ تھی، نہ ہمارا وجود تھا، ہم تو شاید تھے ہی کوئی نہیں۔ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، ہمارے آنے کا سبب مصطفیٰ کی ذات بنے، اور پھر ہم اس دن خاموش رہیں، اس مہینے خاموش رہیں؟ نہیں، جشن مناؤ۔ اپنی سالگرہ تو سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب کیک کاٹتے ہیں، یہاں کہتے ہیں یہ کیک کاٹنا کہاں لکھا ہے؟ ارے صدیق اکبر نے نا سارے کپڑے جو ان کے پاس تھے، جب حضور نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ غار میں موجود تھے تو سارے کپڑے نا جتنے بھی صدیق اکبر کے پاس موجود تھے، جو بھی سوراخ تھے نا ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ تو سرکار نے پوچھا کہ اے صدیق تیرے کپڑے کدھر گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جتنے کپڑے تھے سب میں نے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہ اپنی پاؤں مبارک سے، ایڑی سے اس کو بند کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک سانپ نہیں کتنے سانپ ڈنسے تھے، لیکن صدیق اکبر لم یتحرک، ہلے بھی نہیں کہ کہیں مصطفیٰ جاگ نہ جائے۔ تو جب مصطفیٰ نے پوچھا وہ کپڑے کدھر گئے ہیں؟ سرکار آپ کے نام پر قربان کر دیے۔ فرمایا سرکار نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے مولا صدیق نے میرے نام پر کپڑے قربان کیے ہیں، قیامت والے دن جنت میں تو نے جو میرا مقام رکھا ہے اسی مقام میں کو صدیق اکبر میں رکھنا، صدیق اکبر کو اسی مقام میں رکھنا جو میرا مقام ہے۔ آج جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں سرکار کے نام پر، جو لائٹیں لگا رہے ہیں، ارے ہمارے لیے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، وہاں سے فیض تو جاری ہے نا، ہر وقت جاری ہے، ہر لمحے جاری ہے۔ میلاد منا کے دیکھو تو صحیح، اپنے گھروں میں سرکار کا نام لے کر دیکھو تو صحیح، ثناخواں بن کے اپنے گھروں میں دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت پیش کر کے دیکھو تو صحیح۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جہاں جب جنت میں جاؤ تو کھا پی لیا کرو۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر میں بڑے تعویذ ہو گئے جی، روز جھگڑا فساد بنا پڑا تھا، اور میں کہتا ہوں سارے تعویذوں کا اثر، ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ، کوئی تعویذ اثر کرے گا ہی نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما ہی بریاض الجنہ، وہ جنت کے باغ کون سے ہیں جہاں سے ہم پھل کھائیں؟ سرکار نے فرمایا مجالس العلم و مجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس محفل میں، جس مجلس میں، جس گھر میں، جس جگہ پر میرا نام لیا جا رہا ہو، اللہ رب العزت اس کو جنت بنا دیتا ہے، اور جنت پر کبھی کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ سرکار کا نام لیں گھروں میں، میلاد منائیں، لیکن جائز طریقے کے ساتھ، ایسے نہیں بڑے بڑے لوگ سپیکر لگا دیتے ہیں۔ تو عورتوں کی اصلاح ضروری ہے، اس کے لیے معلمات لازمی ہیں، لیکن عورت کی آواز بھی عورت ہے، چار دیواری سے پھیل نہ جائے۔ اس میلاد کا کیا مقصد کہ جو غیر محرم سن رہے ہیں آوازیں عورتوں کی، وہ بھی لہرا کر کہہ رہی ہیں کہ پڑھو جی پڑھو، وہ ثواب نہیں، وہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس میں سرکار نے فرمایا عورت عورت ہے، اس کے قرآن کی آواز بھی نہ، تلاوت کی آواز بھی چار دیواری سے باہر نہ جائے۔ اور اس دن، یہ جو دن آ رہا ہے 12 ربیع الاول کا، اس سے بڑھ کر اور دن ہے ہی کوئی نہیں۔ اس دن سرکار کا میلاد مناؤ، اور اس جشن میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 50 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے۔ ارے تو شکر کر، تیرے 100 روپے میں سرکار نے تجھے جنت عطا کر دی، تیرے 50 میں سرکار نے وہ قبول کر کے تجھے جنت عطا کر دی۔ اور تو جو اب خوشی منا رہا ہے نا، اس کا لازمی بات ہے جس کے لیے کچھ کیا جائے وہ اس کا کچھ انعام تو دیتا ہی ہے نا۔ اگر کسی انسان عام بشر کے لیے کچھ کیا جائے تو وہ اس کا انعام دے گا، اس کا اجرت دے گا، اور اس در پہ اگر کوئی کسی کے لیے، ان کے لیے کچھ کر دے
تو وہ اس کی اجرت کیا دیتے ہیں؟ ایک ہرنی نا جال میں، شکاری نے جال لگایا تو وہ جال میں پھنس گئی، اور شکاری نہیں تھا موجود وہاں، سرکار آ گئے، 7 صحابہ کرام ہیں۔ ہرنی نے آرزو کی، یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے گھر میں، مجھے اس جال سے نکالے، میں ان کو دودھ پلا کے نہ واپس آ جاتی۔ شکاری آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ شکاری نے کہا یہ واپس نہیں آئے گی۔ فرمایا تو در مصطفیٰ پہ آ گیا ہے اور وہاں سے مانگ رہا ہے، یہ آئے گی واپس، تو انتظار کر، میں بھی یہاں کھڑا ہوں۔ ہرنی آ گئی ساتھ ہی بچوں کو لے کر۔ شکاری نے عرض کی یا رسول اللہ، مسلمان نہیں تھا، یہ بچوں کو بھی ساتھ لے آئی۔ ہرنی کہنے لگی میں بتاتی ہوں، تو نے اب مانگا ہے مصطفیٰ کے در سے، تو اب مصطفیٰ عنایت ایسے فرماتے ہیں، تو نے تیری طلب ایک ہرنی کی تھی، اب در مصطفیٰ پہ آ گیا، اب ہرنی کے بچوں کو بھی ساتھ لے اور کھا پکا۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن میلاد منایا اور چنے تقسیم کیے، میرے پاس پیسے نہیں تھے موجود۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہیں ہی 200 روپیہ، بھائی 200 کی ایک تو یہ آ جائے گی نا، یہ جو لائٹنگ والی ایک لڑی ہوتی ہے، ایک لڑی لازمی گھروں پر لگاؤ، ایک جھنڈی لگا دو گھروں پر، ایک ایسا بلب لگا دو سرکار کے آنے کی خوشی میں۔ اور یہ تم نہیں لگا رہے، جب سرکار تشریف لائے سب سے پہلے خدا نے آسمان کے تارے سرکار کے گھر بھیج دیے۔ ارے لوگ تو لائٹیں لگائیں گے قیامت تک، تارے تو کوئی نہ لگا سکے گا۔ اے لوگوں سن لو، میں خود مصطفیٰ کا جشن منا رہا ہوں ان آسمان کے تاروں کے ساتھ۔ جنت میں سے فرشتوں کو حکم دیا موتیوں کو اپنے چونچوں میں بھر لو اور سرکار کے گھر پر ابر رحمت برسانا شروع کر دو۔ جنت میں حوروں کو حکم دیا، غلمان کو حکم دیا کہ جنت کے ٹھنڈے مشروبات لے لو۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو 4 خواتین آئی بڑے بڑے قدوں والی، اور ایسا مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے ٹھنڈا تھا اور شہد سے میٹھا تھا۔ میں نے پیا، انہوں نے کہا آمنہ اور پی لو، میں نے اور پیا، انہوں نے کہا آمنہ اور پی لو، میں نے اور پیا۔ کہتی ہیں خدا کی قسم ایسا شربت زندگی میں کبھی ملا ہی نہیں۔ اور جب سرکار تشریف لے آئے فرمایا میرا گھر نور علی نور ہو گیا۔ تو یہ جو ہم سارے جشن مناتے ہیں، یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں، خود خدا نے مشرق مغرب اور کعبہ کی چھت پر لگوائے، اور یہ سنت خدا زندہ کرتے ہیں، ہم سنت خدا زندہ کرتے ہیں۔ تو میرے بچوں ابھی مناؤ جشن اور لگاؤ نعرہ کہ آ گیا کملی والا آ گیا۔ ہم نے تو دیکھا نہیں سرکار کو، اور خدا کہتا ہے کہ میں دیکھ کے منوانا بھی نہیں چاہتا، انڈٹھے سودے کروانا چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، اور مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی بڑے خوش قسمت ہو، لیکن تم سے زیادہ خوشبخت وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے تک نہ سکیں گے، بغیر تکے بھی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، مصطفیٰ آپ پر جان قربان، جو بغیر تکے بھی میرا جشن منائیں گے، اور 14-15 صدیاں بعد بھی وہ لائٹنگ اور ربیع الاول کا سارا مہینہ جشن میں گزار دیں گے۔ فرمایا تمہارے سے زیادہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، وہ لوگ خوش قسمت اور خوشبخت ہیں، اور جنہوں نے تک لیا انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے تک لیا نا مصطفیٰ کو، کہنے لگے او سنو مصطفیٰ جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ مصطفیٰ خود بتاتے رہے اور خدا مصطفیٰ کو بناتا رہا۔ جنہوں نے تک لیا وہ کہتے رہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، لو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک وکھو سجن، او مٹھیاں گالی لو مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لائی بے پرواہاں نال، جتھے دم مارندی نہیں مجال، صلو علیہ ذوالجلال۔ جنہوں نے تک لیا وہ بول اٹھے، شداں مداں زیراں زبراں سب
شان نبی وچ آئیاں اور خاصا عامہ لوکاں سمجھ نہ آئی خاصا رمزاں پائیاں جنہوں نے تک لیا وہ بول اٹھے کہ مصطفیٰ جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے وہی ہیں تو سب کچھ ہے وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جنہوں نے تک لیا وہ بول اٹھے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنو بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلہ نہ والی نہ دربان ہوندے کسے شے نو وی ایتھے نہ ملدی زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا اور جنہوں نے تک لیا نا وہ کہہ اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ جنہوں نے تک لیا وہ کہہ اٹھے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور جیدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور جنہوں نے تک لیا وہ کہہ اٹھے کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا جنہوں نے تک لیا وہ کہہ اٹھے کہ مصطفیٰ کی جب ولادت ہوئی تو نصیر ملت بول اٹھے کہ خود کعبہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھک گیا اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ ارے ساری بحث مباحثوں کو چھوڑ اب ربیع الاول آ گیا ہے اب مصطفیٰ کی آمد منو بس شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں یہ ساری درخت کلمے بن جائیں یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں یہ سارے درختوں کے پتے اور آنکھ بن جائیں مصطفیٰ کی تعریف لکھتے 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 جب تھک گئے اور زندگی ختم ہونے والی تھی پھر بول اٹھے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر مصطفیٰ ساری زندگی تعریفیں کرتا رہا لیکن یہ تعریف ختم مکمل ہونے والی نہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مصطفیٰ بس یہی کہوں گا اے خدا آپ کو کہنا نہیں باقی جو کچھ ہیں کائنات میں آپ ہی آپ ہیں جو کچھ ہیں جو کچھ ملا ہے سب کچھ آپ ہی آپ ہیں تو شکر کرو مصطفیٰ ہمیں مل گئے شکر کرو اور اس شکر کا طریقہ کیا ہے نوافل بھی پڑھو اور اس دفعہ انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول والے دن جس طرح ہمارا معمول کے مطابق کل شریف ہوتا ہے اور درود پاک کا ورد کیا جاتا ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ 12 ربیع الاول والے دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک ہم 1,00,000 مرتبہ ورد کریں گے اور وہ 1,00,000 نکال کے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے بعد جس طرح معمول کے مطابق جلوس ہوتے ہیں وہ ساری روانگی ہوگی اور آپ جشن مناؤ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ گھروں میں جھگڑا کریں 100 روپیہ پاکٹ منی لے لیتے ہیں 100 روپیہ اسکول کے لیے تو اس جشن منانے کے لیے والدین کیوں نہیں دیتے والدین تو خود کہیں بچوں کو میرے بچے یہ لے لے 500 روپیہ جا 2 لڑیاں لے اور ساڑھے گھر تے بھی نور لا دے کیونکہ یہ جشن کوئی عام جشن نہیں ہے یہ وہ جشن ہے جس جشن کے صدقے سب جشن ملے ہیں اور اصل میں جشن یہ ہے کہ مصطفیٰ کا مشن جو ہے وہ بھی جشن ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں منانی ہے مناتے رہیں گے لیکن ساتھ مصطفیٰ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے کوشش کرنی ہے مصطفیٰ کریم کے نظام کو لانے کی اللہ رب العزت لذت عشق نبی سینے میں بسائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا وآخر دعوانا الحمد